إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون لوگوں کے حساب کا وقت وہ قریب آ چکا ہے، لیکن یہ لوگ ہیں کہ غفلت سے اس سے اعراض کر رہے ہیں، منہ پھیر رہے ہیں۔ حساب کا وقت قیامت ہے، موت ہے کہ قیامت قریب آ چکی ہے، حساب کا وقت لوگوں کا قریب آ چکا ہے، لیکن لوگ اس سے منہ پھیر رہے ہیں، اعراض کر رہے ہیں۔ یقیناً جوں انسان کی زندگی گزر رہی ہے، جوں یہ زندگی گزار رہا ہے، یہ قیامت کے قریب چلا جا رہا ہے۔ جیسے اس کی زندگی گزر رہی ہے، ویسے قیامت کے یہ قریب چلا جا رہا ہے، اور ہر وہ انسان جو موت سے ہمکنار ہوتا ہے، مر جاتا ہے، اس کے لیے قیامت قریب ہوتی ہے۔ اب کس کو خبر ہے کہ اس کی موت کا پیغام کب آنے والا ہے؟ اس لیے کہ ہر ایک کے لیے قیامت جو ہے وہ قریب ہے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، لیکن یہ انسان ہے کہ اپنی غفلت میں ہی ہے، اعراض کر رہا ہے، منہ موڑ رہا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا۔ حالانکہ سب سے سیانہ آدمی، سب سے سمجھدار اور عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنی موت کی فکر میں رہتا ہے، آخرت کی فکر میں رہتا ہے، قیامت کی فکر میں رہتا ہے کہ نہ جانے کب میری موت کا پیغام آ جائے، اور اس کے لیے پھر یہ اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، اپنی تیاری رکھتا ہے۔ یہ عقل مند اور سیانہ آدمی ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور آپ سے پہلے ہم نے آدمی بھیجے ہیں، ان کی طرف وحی کی ہے۔ یہاں انبیاء و رسول کا تذکرہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ، کہ گویا کہ جو بھی رسول آیا ہے، نبی آیا ہے، وہ رجال سے ہے، بشر ہے، مرد ہے، وہ کوئی ایسی عورت نہیں جس کو نبوت سے سرفراز کیا گیا ہو۔ گویا کہ یہ اعزاز مردوں کا ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ انبیاء و رسول کی جماعت کا جو انتخاب کیا ہے وہ آدمیوں سے کیا ہے، عورت کا انتخاب نہیں کیا۔ اللہ حکم الحاکمین فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے سوال کر لو اگر تم نہیں جانتے۔ اگر تمہیں اس کے بارے میں شک ہے، تردد ہے، علم نہیں ہے، پھر اہل ذکر سے سوال کر کے پوچھ لو۔ جو پہلے آئی تھی جماعت، وہ انبیاء و رسول کی جماعت واقعتاً وہ مردوں کی جماعت ہی تھی جن کی طرف اللہ نے وحی کی ہے۔ یہاں سے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہاں سے مراد اہل کتاب ہے کہ جن کو اللہ احکم الحاکمین نے علم دیا ہے اور اہل کتاب کا علم ہے۔ بعض حضرات اس کو تقلید کے حوالے سے دلیل بناتے ہیں، حالانکہ تقلید اسلام میں جائز ہی نہیں ہے۔ قرآن تو تدبر کا حکم دیتا ہے، تفکر کا حکم دیتا ہے، اور یہ حکم دیتا ہے اِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، اگر تمہارے پاس کوئی خبر آتی ہے اس کی تحقیق کرو۔ گویا کہ قرآن جو ہے وہ درس دیتا ہے، تحقیق کا درس دیتا ہے کہ تم اس کے بارے میں سوال کرو، پوچھ گچھ کرو اور تحقیق کرو، ان مسائل کو اچھی طرح سمجھو۔ یہاں جو احباب دلیل دیتے ہیں ان کی بات یہ غلط ہے اور قرآن کی منافی ہے۔
خالق کائنات رب ارض و سما نے آگے چلتے ہوئے دلائل دیتے ہوئے کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ کہ اللہ رب العزت کی ذات ہی وہ ذات ہے جس نے دن اور رات کو بنایا ہے، سورج اور چاند کو بنایا ہے۔ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ہر چیز جو ہے اس اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے اور اس اللہ کے حکم کی پابند بن کر اپنی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ خالق کائنات رب ارض و سما نے یہ یہود و نصارہ اور مشرکین کے جواب دیتے ہوئے کہ جو کہتے تھے کہ نعوذ باللہ ابھی جلدی ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، یہ مر جائیں گے، ان کا خاتمہ ہو جائے گا، جیسے ہی ان کا خاتمہ ہوگا، جیسے مریں گے نعوذ باللہ ان کا نام مٹ جائے گا، ان کو ماننے والے بھی مٹ جائیں گے۔ تو خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ کسی بشر کے لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ بشر ہیں، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا کسی بشر کے لیے نہیں ہے، بلکہ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان ہر چیز کو فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے۔ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو موت آ جائے اور آپ بھی موت سے مستثنا نہیں ہیں، آپ کو بھی یہ موت کا پیغام آنا ہے، اگر آپ کو موت دی جائے تو کیا یہ جو آپ کو باتیں کر رہے ہیں أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ کیا یہ لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ نہیں، ان کو بھی موت آنی ہے، جیسے آپ کو موت کا پیغام آنا ہے انہوں نے بھی مر جانا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ پھر ہم کل بتائیں گے کہ کون کیسے کیا کیا عمل کرتا رہا ہے۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو بھی انسان ضرور چیز اس میں آئی ہے، جو بھی انسان اس دنیا میں آیا ہے، آخر اس کا انجام یہ ہے کہ اس نے موت سے ہمکنار ہونا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ جو خیر ہے، جو شر ہے، جو نیکی ہے، جو برائی ہے، ہر ایک چیز کو ہم بتائیں گے، اس لیے کہ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ تم نے ہماری طرف ہی واپس لوٹ کر آنا ہے۔ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللہ فرماتے ہیں تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو۔ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ كُنْتُمْ أَمْوَاتًا تم تو مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ ہم نے تم کو زندہ کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ پھر تمہیں موت دی جائے گی، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پھر تمہیں زندہ کیا جائے گا، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ پھر تم نے ہماری طرف واپس لوٹنا ہے۔ گویا کہ یہ عارضی سی زندگی ہے، ہر انسان اس دنیا میں جو آیا ہے عارضی سی زندگی گزارنے کے بعد نہ جانے اس نے اس دنیا سے کب واپس چلا جانا ہے۔ پھر اللہ رب العزت ہر عمل کو اس کے سامنے رکھیں گے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا کہ پھر کل قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ پھر اس کے اعمال کا ترازو قائم کیا جائے گا، ہر عمل کا اس کو پورے کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جو انسان عمل کر رہا ہے، جو اس دنیا میں کما رہا ہے، جیسے جیسے عمل کر رہا ہے، جتنے وزنی وہ اعمال کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں بے شمار ایسے اعمال ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے کہ یہ اعمال میں بہت وزنی ہے۔ گویا کہ کل قیامت کے دن اعمال کا جائزہ لیا جانا، ترازو کو قائم کیا جانا، یہ اللہ احکم الحاکمین کا فیصلہ ہے۔
اور اللہ فرماتے ہیں فلا تظلم نفس شیئا، کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا بلکہ ہر کا پورا بدلہ اس کو دیا جائے گا۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو واعظ کرتے ہوئے، اپنے باپ کو واعظ کرتے ہوئے فرمایا تھا وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، کہ اے میرے باپ، اے میری قوم کے لوگو، یہ کیسے تم مورتیوں کی عبادت کر رہے ہو؟ وَأَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، اور یہاں عاکفون کا مطلب ہے اس کے مجاور بن کے بیٹھنا، ان کی پوجا کرنا، ان کے لیے عاجزی اور جھک جانا۔ کیسے تم عاکفون ہو؟ جیسے ہم مسلمان اعتکاف کرتے ہیں، اللہ کے لیے علیحدہ ہو کر اعتکاف کرتے ہیں، کسی کے لیے اجر و ثواب کی نیت سے بیٹھ جانا، الگ ہو معتکف ہونا۔ احکم الحاکمین فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے سوال کیا کہ مورتیوں کی تم عبادت کرتے ہو اور ان کو سہارا سمجھے، ان کے اوپر مجاور بن کے بیٹھتے ہو؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، آگے انہوں نے جواب کیا ہمارے آباء و اجداد ایسے ہی کرتے چلے آ رہے ہیں، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسا ہی پایا ہے۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کیا تمہارے آباء و اجداد اور تم اگرچہ فی ضلال مبین واضح گمراہی میں ہو، اگر تمہارے آباء و اجداد کا راستہ وہ گمراہی کا راستہ ہے پھر بھی تم اس کو اختیار کرو گے۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم کیا واقع ہی یہ بات جو تو کر رہا ہے یہ حق ہے یا پھر ہم سے مذاق کر رہا ہے؟ قال بل ربکم رب السماوات والارض فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین وتاللہ لاقیدن اصنامکم۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا وہ بہترین قصہ اللہ رب العزت نے نقل کیا ہے کہ فرمایا وتاللہ، اللہ کی قسم، لاقیدن، ضرور میں کوئی تدبیر کروں گا، ضرور حل ڈھونڈوں گا ان کا، تمہارے بتوں کا، بعد ان تولوا مدبرین، جب تم واپس لوٹو گے۔ یہاں ایک تفصیل ہے اس کی، لیکن مختصر کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو دعوت دی اور انہوں نے انکار کر دیا تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اچھا میں ان کے بارے میں ضرور تمہارے لیے کچھ سبق اور درس دیتے ہوئے تمہیں سمجھانے کے لیے اس کے بارے میں ضرور سوچوں گا۔ اب یہ عبادت کے لیے اور اپنے میلے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے نکلے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو توڑ دیا اور توڑتے ہوئے ان کے بازوں کو کاٹ دیا، ان کے ہاتھوں کو کاٹ دیا، ان کی ٹانگوں کو کاٹ دیا، اور وہ اپنی کلہاڑی جس کے ساتھ یہ کام کر رہے تھے وہ ان کے بڑے بت کے پاس رکھ دی، اور اس کی غرض یہ تھی کہ ان کو سمجھانا مطلوب تھا کہ یہ وہ لوگ آئیں گے لوٹیں گے تو دیکھیں گے ان کے بتوں کا حشر کیا ہوا ہے۔ تو خالق کائنات رب ارض و سما نے ان کا تذکرہ کیا ہے فجعلہم جزازا، پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، الا کبیرا لہم، لیکن صرف ان کے ایک بڑے کو بچا لیا، لعلہم الیہ یرجعون، شاید کہ یہ واپس لوٹ آئیں، شاید کہ یہ توحید کو سمجھے، شاید کہ ان کو سیکھیں کہ ہمارے جو معبود جن کی ہم پوجا کرتے ہیں ان کی حالت یہ بنی پڑی ہے جو اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا، اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو جو نہیں بچا سکتا، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، جب یہ واپس لوٹے نا، دیکھا اپنے الہوں کی بتوں کی حالت تو دیکھا، کہا من فعل هذا، یہ کس نے کیا ہے؟ یقیناً یہ تو کوئی ظالم ہے جس نے کیا ہے۔ قالوا سمینا، لوگوں نے کہا کہ وہ نوجوان ہے اس کے بارے میں ہم نے سنا ہے، ابراہیم ان کا ہی برا بلا ان کو کہتا ہے، یقال له ابراہیم، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، گویا کہ لگتا ہے انہوں نے ایسے کیا ہے۔ قالوا فاتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون، کہا کہ اچھا ابراہیم کو لے کے آؤ اور لوگوں کو جمع کرو، لوگوں کے سامنے اس کو سزا دیتے ہیں، عبرت کا نشان بناتے ہیں۔ قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو جب لایا گیا اور سوال کیا کہ ابراہیم کیا یہ معاملہ تو نے کیا ہے؟ اب ابراہیم علیہ السلام کا جواب سنیے
قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ خود عمل کیا ہے، توڑا ہے، ان کو پاش کیا ہے، لیکن جواب یہ دیتے ہیں بل فعلہ، بلکہ یہ کیا ہے کبیرہم، ان کے بڑے نے کیا ہے، جن کے پاس کلہاڑی ہے نا تمہارا یہ بڑا معبود، اس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ہاں ان سے پوچھ لو، تمہارے معبود ہیں جن کی پوجا کرتے ہو، ان سے سوال کرو، مجھ سے سوال کر رہے ہو، مجھے پوچھ رہے ہو کہ یہ کس نے کیا ہے، ان سے ہی پوچھ لو۔ اللہ اکبر۔ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، پھر یہ واپس میں ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے کہ یہ تو واقعی بولتے نہیں ہیں، ظلم تو ہم کرنے والے ہیں، کہ جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، جن کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر اپنے چہرے کو، اپنے گردنوں کو اس طرح جھکائے ہوئے، اپنے سروں کو شرمندگی کے ساتھ جھکائے ہوئے، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم تو جانتا ہے کہ یہ بول نہیں سکتے، تمہیں معلوم ہے کہ یہ باتیں نہیں کرتے، یہ گفتگو نہیں کرتے، یہ کسی کی مدد نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ قال فتعبدون من دون اللہ، ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں افتعبدون من دون اللہ، پھر اللہ کے علاوہ تم غیروں کی عبادت کرتے ہو، ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، جو تمہیں نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، تم ان کی عبادت کرتے ہو۔ اف لکم، افسوس ہے تمہارے اوپر، اف، افسوس ہے تمہارے لیے۔ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تم اللہ کے علاوہ کس کی عبادت کرتے، تمہیں کوئی عقل نہیں ہے، تمہیں شعور نہیں ہے۔ اب چاہیے یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی بات کو سمجھتے اور اتنے بڑے واقعے سے سبق اور درس حاصل کرتے، لیکن اس کے خلاف باتیں شروع کر دی۔ آج بھی اگر کسی مسلمان کو سمجھایا جائے نا کہ یار جس کے پاس تم جاتے ہو نا اپنی حاجات اور مناجات لے کر جاتے ہو، یہ سنتے نہیں ہیں، یہ کسی کی مدد نہیں کرتے، آگے سے وہ گستاخی کا فتویٰ لگاتے ہوئے گستاخ کے لفظ بول کرتے، یہ نہیں سمجھتے کہ واقعتاً جو بات کہی جا رہی ہے حقیقت میں ایسے ہے، وہ قبر میں پڑا ہوا ہماری کیا سنے گا، کیا مدد کرے گا۔ یہ سبق اور درس لینے کی بجائے الٹا اس کے اوپر ان کے خلاف FIR کٹوائی جاتی ہے، اس کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں اور ان کو تانے دیے جاتے ہیں، گستاخی کا لقب دیا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، کہا کہ اچھا آگ جلاؤ اور اپنے الہوں کی مدد کرو، اپنے الہوں کی مدد کرو، آگ جلا کے اس میں پھینکو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو جلایا گیا، اور تاریخ اس چیز کی شاہد ہے کہ جتنی آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی گئی آج تک اتنی آگ نہیں جلائی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو منجی کے ذریعے آگ میں پھینکا گیا۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں قلنا، پھر ہم نے کہا یا نار کونی، کہ اے آگ تیرا کام اگرچہ جلا دینا ہے لیکن حکم تو ہمارا ہی چلتا ہے، اگر آگ جلاتی ہے تو اللہ کے حکم سے جلاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قلنا، ہم نے کہا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ ابراہیم آ رہا ہے، اس کو اپنا مہمان بنانا، اس کے لیے ٹھنڈا ہو جانا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اگر اللہ یہاں حکم فرما دیتے، آگ کو صرف ٹھنڈا ہونے کو حکم فرما دیتے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کی ٹھنڈک کو برداشت نہ کر پاتے۔ فرما دیا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام پہ ٹھنڈا بھی ہونا ہے اور سلامتی والی بھی بننا ہے۔ یہ معجزہ تھا، یہ اللہ کی قدرت کا تھا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام وہاں زندہ رہے اور سلامتی کے ساتھ رہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے پھر انبیاء و رسول کا تذکرہ کیا ہے، اور اس میں چل کے حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، ایوب علیہ السلام کو آزمائش سے دوچار کیا گیا، اور یہ آزمائش کو معمولی آزمائش نہیں تھی، جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایوب کا صبر دیکھیے، اور اتنے صابر نبی تھے، تقریباً 18 سال تک اللہ اکبر اللہ رب العزت نے آزمائش سے دوچار کیا،
اللہ نے جو نعمتیں دی تھی، اولاد دی تھی، مال و دولت سے مالا مال کیا تھا، صحت و عافیت دی تھی، اللہ نے یہ ساری نعمتوں کو واپس لے لیا۔ 18 سال کے بعد ایوب علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا، اور پھر اس کے صبر کی وجہ سے اللہ نے وہ واپس نہیں لٹائی بلکہ ان کو ڈبل کرتے ہوئے دگنا عطا فرمایا ہے۔ مال میں بھی دگنا کیا، دولت میں بھی، اور ساری نعمتیں اس مالا مال کر دیا۔ یہاں حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور پھر اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، اور پھر وہ ظنونی اذ ذہب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ فنادى فی الظلمات۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر اپنی قوم کو عذاب کی وعید سناتے ہوئے جب واپس لوٹے، اللہ نے آزمائش کے طور، امتحان کے طور پر مچھلی کو حکم دیا۔ اللہ کے حکم سے ایسا ہوا، مچھلی نے اپنے پیٹ میں رکھا۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اندھیرا در اندھیرا تھا، رات کی تاریکیوں کا اندھیرا تھا، پانیوں کی تہوں کا اندھیرا تھا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا، اندھیرے ہی اندھیرے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام وہاں پکارتے ہیں، فنادى فی الظلمات، اندھیروں میں اللہ کو پکار دیا، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تو ایک الہ ہے، میں ہی ہوں جس نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، انی کنت من الظالمین، یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے ان کو نجات دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کا کوئی انسان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ وہی وظیفہ یونس علیہ السلام کا پڑھتا ہے، پھر اللہ سے کوئی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی، سبق حاصل کرنے کی اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔